صحیح. تو اعتزاز صاحب، جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی، ظاہر ہے آپ بھی اس میں بہت جد و جہد کر رہے تھے، بلکہ اس بحالی کی موومنٹ کو آپ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے، اور اسی زمانے میں آپ نے ایک بڑی مشہور زمانہ نظم لکھی جس کا عنوان تھا کل، آج اور کل. تو یہ کس سوچ کے تحت آپ نے لکھی تھی؟ ظاہر ہے وہ پاکستان کے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کی بھی بڑی بہترین عکاسی کرتی ہے، پاکستان کے ماضی کے حالات کی بھی بڑی بہترین وہ عکاسی کرتی ہے. تو جو ماضی کے حالات تھے اس میں نظام سے آپ کو شکایت تھی، سیاستدانوں سے شکایت تھی، اور اگر اس نظم کے کچھ چند اشعار بھی آپ ہمارے دیکھیں، ناظرین کے پوری لیے سنا سکیں. نظم اگر لی جائے تو اس میں ایک دکھ کی داستان ہے کہ کل جو یسٹرڈے تھا وہ کتنا ہمارا معتبر تھا، کتنی رواداری تھی، کتنی پیار محبت تھی، کتنا غریب اور امیر کے امتیاز کو ختم کرنے کا شوق تھا، اور کیسا معاشرہ ہم چاہتے تھے. اور آج یعنی ٹوڈے ہم کس حالت میں ہیں اور کس زبوں حالی میں ہیں، صحیح. اور کس طرح بٹے ہوئے ہیں، مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں، اور بڑی طاقتوں، دنیا کی ایک بڑی طاقت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور تیسرا جو کل آنے والا تھا، جو ٹمارو ہے، اس میں نوید تھی ایک انقلاب کی. اور اس انقلاب وہ کیسا ہوگا وہ میں آپ کو پھر اب اسی طرح بتاتا ہوں. ضرور ضرور پر ارشاد پہلا کیجیے. حصہ تو اس میں تھا کہ عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے. ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی بھوک نہ دیکھے، دکھ نہ جانے. واہ. ہم سمجھے تھے سب نے دیکھے اس دھرتی کے درد انجانے. ہم سمجھے تھے سب نکلیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے. ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، واہ. ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیداد پرانے، بہت خوب ہے. ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، کیا کہنے. ایک طرف امرت کے دھارے یعنی شہد کے، جی جی. ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے یعنی زہر کے، بہت خوب، بہت خوب ایک ہے. طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے. ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے. کیا کہنے. تو اس میں تھا کہ ہم ساتھی تھے مزدوروں کے، ہم ساتھی تھے محکوموں کے، ہم ساتھی تھے مجبوروں کے، ہم ساتھی تھے مظلوموں کے. اور ایسی جنگ چھڑی تھی جس میں ہر ایک جانب دار ہوا تھا. ویتنام کی جنگ تھی. ایسا دور چلا تھا ہر محکش دار ہوا تھا. اور سب کے ساتھی اور وغیرہ، مذہب کی تفریق نہیں تھی، اور ہم سارے ایک ہوئے تھے. دنیا بھر کے سارے بےکس غم کے مارے ایک ہوئے تھے. بہت ہی خوبصورت. اور یہ کل تھا، اور آج جو تھا وہ بڑا مشکل تھا کہ یوں لگتا ہے ایک ہی طاقت. یہ میں نے بیچ میں سے چھوڑ کے اشعار، لمبی نظم ہے. جی جی بالکل یوں بالکل. لگتا ہے ایک ہی مختصر ہے. طاقت ارض خدا پہ گھوم رہی ہے، یوں لگتا ہے ہر ایک قوت پاؤں اس کے چوم رہی ہے. اور دہشت گردی سے متعلق تھے اشعار. پھر بہرحال کل جو آنے والا ہے جی. اس کے بارے میں یہ تھا کہ محمد علی جناح نے لوگوں دیکھا تھا جو سپنا سب کا. محمد علی جناح نے لوگوں دیکھا تھا جو سپنا سب کا. ساری دنیا پر اب ہوگا سایہ ایک، اور ایک ہی رب کا. وہ رب سانجا، وہ رب سچا، ہر مذہب ہر دھرم کا رب ہے. مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر انسان پہ کرم کا رب ہے. کیا کہنے. اور منزل تھوڑی ہی قریب ہے اب، اور اس پہ آ کے ختم ہوتی ہے. پر یہ محمد علی بہت خوب، جناح بہت خوب. کے سپنے کے مطابق پاکستان کو بسنا. بیچ میں ایک یہ بھی تھا کہ
ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، اور فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پاس رہے گی۔ تو یہ ایک نیا پاکستان تھا جس میں یہ تھا کہ انصاف ہوگا، جمہور ہوگا، سب میں دوستی ہوگی، سب میں بھائی چارہ ہوگا، ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہوگا، اور سیاست میں ہم خود مختار ہوں گے، اور مذہب کی آپس میں کوئی دشمنیاں، کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ جو قائد اعظم نے جس طرح دیکھا تھا، ادارے اپنے اپنا کام کریں گے، پارلیمنٹ اپنی جگہ ہوگی، ریاست ماں کی جگہ کی طرح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس رب کا سایہ ساری ریاست پہ ہوگا، جو ہر مذہب، ہر دھرم کا رب ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر انسان پہ کرم کا رب ہے۔ صحیح۔ تو اچھا صاحب، بہت ہی خوبصورت اور شاندار انداز میں آپ نے پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے سیاسی حالات کو جس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے اس طرح آپ نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اب ذرا ظاہر ہے چونکہ عید کا موقع ہے اور کچھ ہمارے ملک کی مشہور شخصیات کو اس عید کے موقع پر اگر آپ مشورہ دینا چاہیں تو ایک چھوٹی سی فہرست ہے، ایک ایک کر کے میں نام لوں گا ان لوگوں کے، اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام وزیر اعظم عمران خان کا ہے۔ لہجہ نرم رکھے، عمران خان صاحب کے لیے مشورہ آپ کا؟ ذرا اپنا لہجہ نرم رکھے، کام جو کرنے والے ہیں وہ کرتے رہیں، پر لہجہ نرم رکھے۔ اچھا، تو ایسا صاحب میاں نواز شریف صاحب کے لیے اس ماحول میں، اس موجودہ صورتحال میں پاکستان واپس آ جائیں۔ اچھا، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا لیڈر چھپ چھپا کے الطاف حسین کی طرح بیٹھ گیا ہو جا کے۔ اور ایسا صاحب آپ کی جماعت کے نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا جوش اور میں خطابت کرتے ہوئے ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ایک تو ذرا لہجہ ڈیسیبل لیول ذرا کم کر دیں، اور پارٹی کے جو پرانے منشور ہے، جو اوریجنل منشور ہے، اس کی طرف واپس پارٹی کو لے کے جائیں۔ اچھا، اور انشاءاللہ کامیابی ان کے لیے ممکن ہے۔ ہی از ینگ، he has much to learn, he has much to evolve, and I think he has ان میں یہ پوٹینشیل ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ لیڈر کے طور پر ایوالو کر سکتے ہیں۔ ایسا پاکستان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو اس وقت کیا مشورہ آپ دینا چاہیں گے جب پاکستان کی معاشی صورتحال بہت اس وقت گمبھیر ہے؟ شوکت ترین صاحب کے لیے آپ کا مشورہ؟ بڑا مشکل چیلنج انہوں نے لے لیا ہے اپنے کندھوں پہ، شوکت ترین نے، اور میرا خیال ہے اس کو نبھانے کے لیے ان کے چہرے پہ ذرا مسکراہٹ زیادہ ہونی چاہیے۔ ان کے چہرے پہ ایک سکاؤل سی ذرا زیادہ رہتی ہے، وہ زیادہ مطلب ہے اپنے چہرے کو غصے والا چہرہ دکھائے پڑتے ہیں۔ تو فائنانس منسٹر کو تو بڑا نرم دل، نرم، کم از کم چہرے پہ نرمی ہونی چاہیے ان کے، کیونکہ انہوں نے تو سارے ٹیکس کھینچنے ہیں لوگوں سے، تو کم از کم اپنے مسکراہٹ اور زیادہ کا استعمال کریں۔ تو ایسا صاحب ایک اور ترین صاحب جو ہمارے ملک کے بڑے بااثر سیاسی شخصیت جہانگیر ترین، ادھر ادھر ہوں تو حکومت کا بیلنس بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، ان کے لیے آپ کا اس خصوصی موقع پر کیا مشورہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے لیے؟ جہانگیر ترین میرا خیال ہے وہیں سجیں گے جہاں وہ سے انہوں نے جس پارٹی کے ساتھ عہد و پیمان پہلے سے ڈالے ہیں، اور اگر کوئی امتحان رستے میں آتا ہے تو اس امتحان کو ان کو فیس کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔